امام نہیں ہو سکتے. یعنی امامت اتنا اہم منصب ہے کہ اگر نسل رسول میں بھی ہو، اگر شجرہ نبوت میں بھی ہو اور ظالم ہو تو امام نہیں ہو سکتا. یعنی جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں امامت نہیں ہے وہاں عصمت نہیں ہے، جہاں عصمت نہیں ہے وہاں جہاد نہیں ہے، جنگ ہے. یہ کلیہ ہے ذرا محترم. اب آپ آ جائیں اس نتیجے پر، اس ساری تمہید کے بعد، کہ پروردگار عالم نے ابراہیم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جب ابراہیم کو خدا نے اپنا نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا، اور جب ہمارے جد عبدیت، نبوت، رسالت اور خلت کی ساری منزلیں کامیابی سے طے کر گئے، اب منزل خلت سے ہمارے جد کا امتحان ہوا، اور جب انہوں نے وہ امتحان کامیابی سے طے کیا تو انہیں تاج امامت عطا کیا. صلوات بھیجو. یہ قول معصوم میں نے ایک پس منظر میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ مجھے آگے چل کر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنا ہے، اور یہیں سے ہم جہاد معصوم کا ایک انداز پیش کریں گے کہ معصوم کے جہاد کا انداز کیا ہوتا ہے. عزیزان محترم، بڑی عجیب بات ہے کہ جناب ابراہیم، آج تک ملت اس غلط فہمی میں ہے. علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا ہے کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے. وہ بھی جناب ابراہیم کو آذر جیسے بت فروش کا بیٹا سمجھتے رہے، حالانکہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا. معصوم کا باپ کبھی کافر ہوا ہی نہیں کرتا. جناب ابراہیم کے باپ کا نام تھا طارق، مومن تھے، متفقہ. یہ پھر کسی مجلس پہ اس کی تفصیل عرض کروں گا. لیکن اس آذر کا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ جناب ابراہیم کے باپ تھا، اس کا کام تھا بت غریبی، بت پرستی بھی، بت فروشی بھی. اب جناب ابراہیم کا کے متعلق تمام علماء جمہور نے مسلسل اور مفصل متفقہ طور یہ لکھا کہ جناب ابراہیم اپنی زندگی کے ابتدائی دن، اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز، بڑے سکون سے ذرا سنیں گے اس علمی بحث کو، پھر جب نتیجہ میں دوں گا تو انشاءاللہ بہت خوبصورت بات نوجوانوں کے لیے آئے گی. یہاں میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہوں گا. جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ابتدائی دن پوشیدگی میں گزرے، ایک بھورے میں گزرے. جب آپ ایک عمر کے بعد اس بھورے سے باہر آئے ہیں تو اس وقت چاند چمک رہا تھا. بہت توجہ دار قرآن کا واقعہ، چاند چمک رہا تھا. اب دیکھیں جہاد معصوم کس طرح ہیومن سائیکالوجی پر اثر انداز ہوتا ہے. معصوم کس طرح سے نفسیاتی طور پر بت پرستوں کو، طاقت کے پجاریوں کو جناب ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں. چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فوراً سارے لوگ اکٹھے تھے، سب کو کہا کہ یہ چاند یقیناً خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت روشن ہے، بہت چمکدار ہے، بہت روشنی ہے اس میں. اب جو معرفت معصوم نہیں رکھتے وہ تو آیت کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ ابراہیم نے خدا کے بجائے چاند کو خدا سمجھا. لیکن یہ نہیں ہے. معصوم تو عوام کی اس عقیدے پر نفسیاتی ضرب لگا رہا ہے. معصوم کو پتا ہے کہ ایک منزل ایسی آ جائے گی کہ جہاں میں انہیں عاجز کر دوں گا، انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا کون ہے. چاند جب تک چمکتا رہا ابراہیم کہتے رہے کہ یہی خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بڑا روشن ہے، یہ بہت چمکدار ہے. اور جب چاند غروب ہوا، سارے لوگوں سے اکٹھا کر کے ایک جملہ کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز دیکھیں آپ. اب اس جہاد معصوم میں کہیں تلوار نہیں ہے، تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے. پوری توجہ دیدار محترم مولانا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو. کوئی تخت و تاج کی کا روک ٹوک نہیں ہے، کوئی چاو حشمت نہیں ہے. اکیلے ہیں ابراہیم. کہتے ہیں جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جسے زوال ہو جائے،
کیا توحید بیان ہو رہی ہے، وہ میرا خدا نہیں۔ سورج صاحب ابھرے، سورج کو دیکھا، ہاں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی تپش بھی زیادہ ہے، اس کی آتش بھی زیادہ ہے، پھر یہ خدا ہوگا۔ سارا دن ابراہیم کے قوم والے خوش رہے کہ چلو سورج کو خدا مان لیا، لیکن جب سورج غروب ہوا، جب سورج نے منہ چھپایا گوشہ مغرب میں، تو جناب ابراہیم پھر سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ کہاں گیا وہ خدا؟ کہاں گیا وہ خدا؟ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، کہا جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارہ ابھرا، ستارہ ابھرا، ستارے کے لیے بھی یہی استدلال کیا۔ ستارہ جب ٹوٹا، ستارہ جب آسمان سے مٹا، کہا جو ٹوٹ جائے، جو گر جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی میں دھب پڑ جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اب ہر طرف سے دیکھیں، جہاد معصوم کا انداز دیکھیں، چاند کا انکار کرایا، سورج کا انکار کرایا، ستارے کا انکار کرایا، لوگوں کو عاجز کر دیا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں، جسے زوال ہو جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں، جو ایک جگہ چمک کر دوسری جگہ نہ چمکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے توحید کا پرچار شروع کیا، لوگ ابراہیم کے قریب آنا شروع ہوئے، ابراہیم کے قریب آئے تو نمرود کو وحشت ہونا شروع ہوئی۔ صلوات بھیجے نا محمد یہ بہت بڑی بحث ہے جسے میں سمیٹ کر ایک نتیجے پر لا رہا ہوں۔ ایک ہی جملہ آج کی مجلس میں مجھے جہاد معصوم پر فیصلہ کو انشاءاللہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ اب لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ ابراہیم دلائل سے بات کر رہے تھے، حقائق سے بات کر رہے تھے، لوگ نزدیک آنا شروع ہوئے۔ لیکن جو خود خدا بنا بیٹھا تھا اس کے لیے تو تشویش کی بات تھی نا کہ میری خدائی میں خلل ڈال رہا ہے اللہ کا ایک بندہ۔ وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا نا، اس کے پاس تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، دیا ہوا سب خدا ہی کا تھا۔ خدا بھی اتنا بے نیاز ہے، اپنے حریف کو تخت دے رہا ہے۔ اللہ نہیں غور کیا نا، خدا اتنا بے نیاز ہے، اپنے حریف کو براہ راست، ہمیں خدا ہی کا حریف تھا نا، کسی نبی کا حریف تو نہیں تھا، کسی خلیفہ کا حریف تو نہیں تھا، کسی بادشاہ کا حریف تو نہیں تھا، براہ راست کہتا تھا میں خدا ہوں، یہی کہتا تھا نا۔ اور خدا اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے حریف کو تخت بھی دے رہا ہے، تاج بھی دے رہا ہے، حکومت بھی دے رہا ہے، سلطنت بھی دے رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، تخت و تاج بھی دے رہا ہے، عیش و آرام بھی دے رہا ہے۔ چاہتا تو نہ دیتا نا اپنے حریف کو، سب کچھ چھین لیتا، سب کچھ چھین لیتا۔ تو کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا؟ کیا یہ تخت و تاج، حکومت، بادشاہت، دولت، افسر، لشکر، مشیر، وزیر، یہ سب کچھ خدا نے نمرود کو عطا نہیں کیے تھے؟ تو کیا کوئی صاحب عقل مسلمان ہے جو خدا کی نمرود پر ان رحمتوں کی بارشوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ صاحب خدا کی تو سلو ہو گئی تھی نمرود سے، ورنہ تخت و تاج کیوں دیتا؟ محمد اور فرمانے خدا نے سب کچھ نمرود کو عطا کیا تھا۔ اسے تشویش ہوئی کہ ابراہیم کا یہ اگر حال رہا، اسی طرح سے وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تو لوگ میری خدائی کے منکر ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، بہت توجہ، اب یہ وہ منزل ہے جس کے لیے میں آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ہم آمادہ ہو جائیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کی پوری قوم اپنا کوئی تہوار منا، دیکھیں جہاد معصوم کا انداز، اپنا تہوار منانے کے لیے، اپنی کوئی عید منانے کے لیے اپنے مندروں سے اور بتکدوں سے نکل کر کہیں گئے میدانوں میں جہاں وہ اپنا تہوار منا رہے تھے۔ جہاد معصوم کا انداز دیکھیں، جناب ابراہیم فوراً نمرود کے بت خانے میں آئے، تشریف لائے، آ کر سارے بتوں کو دیکھا، جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑا پھوڑا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ ہوتا، جتنے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے نا بت خانے میں ان سب کو توڑ دیا۔ کیا بصیرت معصوم ہے! جو بڑا تھا اسے کچھ نہیں کہا، معصوم بڑے کو کچھ نہیں کہتے۔ چلے صلوات دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس مسئلے پر میں
ताहत नज़र शान करार के सजीव शान इस्तेमाल को दुआएं देते हुए तवज्जो चाहता हूँ। मैं मुझ जैसा कम इल्म आदमी जो तालिब इल्म है, जो दर नजफ का भिखारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि नौजवान अपने मज़हब की हक़ानियत को इंशाअल्लाह आज रज़िया इमाम बारगाह से सजदे करते हुए जाएंगे। जहाद मासूम के इस रुख को अगर देखेंगे, अगर मेरे मौला ने मदद की और मेरे सीने में ताकत रही तो मैं ये जुमला ज़रूर रस करूँगा, सारे बुतों को जनाब इब्राहिम ने तोड़ा और तोड़ने के बाद जो बड़ा बुत था उसके सामने उन बुतों का ढेर लगा दिया और वो गेती बेलचा जो भी जनाब इब्राहिम के पास था वो बड़े बुत के गले में डाल दिया। खुद बात नशीन ले बुतखाना वीरान। अरे तारीख इस्लाम के मौरखों, कुछ तो इंसाफ किया करो। तारीख इंसानियत में कोई बुत शिकन नहीं है। दो ही बुत शिकन गुजरे हैं तारीख आदमियत में, या इब्राहिम का बेटा अली। इंशाअल्लाह आपको आज ले जाना चाहता हूँ, इसलिए जरा सी आपको आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़े इत्मीनान से मैं गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं वो जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपकी समातों में उड़ेल दूँ अली के तवल्ला की तरह। और जो है ना जान होता सारे बुतों को तोड़ा, पहला बुत शिकन जनाब इब्राहिम, दूसरा बुत शिकन इब्राहिम का बेटा अली, तीसरा कोई बुत शिकन तारीख इस्लाम में नहीं है। दावा कर रहा हूं गलत। जो भी कहे कि कोई और बुत शिकन भी है, कोई बुत शिकन नहीं है। बुत शिकनी का एजाज सिर्फ दो को हासिल हुआ है, या इब्राहिम को, या इब्राहिम की औलाद अली को। या इब्राहिम ने नमरूद के बुतखाने को वीरान किया था, या अली ने मोहर नबूवत पर कदम रखकर खाने काबा को बुतों से पाक किया था। जो कुछ पितर ने छोड़ दिए थे वो पिसर ने तमाम कर दिए। सारे बुत तोड़े थे, बहुत तवज्जो, सारे बुत कोई और नहीं कह सकता। तारीख का मौरख चाहे इब्न खलदून हो, चाहे मौरख तबरी हो, चाहे शिबली नवानी हो, कोई भी हो, गलत हवाले देते हैं। कोई बुत शिकन नहीं है। किसी के जहन में यह ख्याल ना आए कि साहब महमूद गजनवी भी तो बुत शिकन था। गलत, महमूद गजनवी बुत शिकन नहीं था। बुत शिकनी इसे नहीं कहते। उसे तो ये इत्तला मिली थी कि सोमनाथ के मंदिर में जो बुत रखे हुए हैं उनके जिस्मों में हजारों मन सोना चांदी भरा हुआ है। सोने चांदी के लालच में पूरम इबादत गाहों पर हमला करना जंग है। अल्लाह की राह में बुत शिकनी करना चाह। सिपाही और उसके जानने वाले और उसकी कौम वाले, उसको खुदा मानने वाले जब वापस आए, आकर देखा तो सारा बुतकदा वीरान था। सारे मुस्लिम परेशान हो गए, रोने पीटने लगे। बड़ी कम वक्त लोग होते हैं ये काफिर, अपने बुतों पे भी रोते हैं, हमें हुसैन पे भी नहीं रोने देते। अजीब होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। सलावत देना मोहम्मद रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पीटने लगे। किसी ने कहा किसने तोड़ा, किसी ने कहा किसने तोड़ा, किसी ने। अब दोस्तों मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि इधर उधर कोई जहन न जाए, इसलिए कि एक तारीखी जुमला मैं बहुत दूर से कह के गुजरूंगा। आखिर